بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نصیحت ایک کہانی میں خوش آمدید. آج کی کہانی ایک جنگل میں رہنے والے جنگلی شیر اور خرگوش کی ہے. یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ شیر ایک ظالم جانور ہے. اسی طرح کا ظالم شیر ایک جنگل میں رہا کرتا تھا. اس ظالم شیر نے جنگل کے تمام جانوروں کا ناک میں دم کر رکھا تھا. ہر روز کسی نہ کسی جانور کو اپنی خوراک بنا لیتا. جانور اس شیر کی اس عادت سے بہت تنگ تھے تو انہوں نے شیر سے ملاقات کی. اکٹھا ہو کر کہا کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، شکار کے لیے روز بھاگتے اور دوڑتے ہیں، اس طرح تھک جاتے ہیں. ایسا کریں، ہم روزانہ آپ کی خوراک آپ کے کچھاڑ میں پہنچا دیں گے. کچھاڑ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں شیر رہتا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بھی غذا مل جائے گی اور ہم بھی بلا خوف و خطر جنگل میں گھوم سکیں گے. شیر یہ بات نہیں مانی بلکہ غصہ ہو گیا، لیکن جب جانوروں نے بہت منت سماجت کی تو مان گیا. اب روزانہ جانور اپنے وعدے کے مطابق ایک ایک جانور کو شیر کے پاس بھیج دیا کرتے. روزانہ جانوروں کے نام لکھے جاتے. جس کا قرعہ نکل آتا وہ شیر کی غذا بننے کو تیار ہو جاتا. اسی طرح کچھ دن گزرے کہ ایک مرتبہ جب قرعے میں خرگوش کا نام آیا تو اس نے خوب واویلا مچایا، خوب رونا دھونا شروع کیا اور کہنے لگا یہ تو ظلم ہے، اس طرح تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی. تو دوسرے جانوروں نے کہا تو ہم بھی تو اپنے آپ کو شیر کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور وعدہ پورا کر رہے ہیں. اب تمہاری باری آئی تو اب تم یہ شور اور رونا مچا رہے ہو. خرگوش نے کہا کہ مجھے ایک ترکیب سوچی ہے. سب نے کہا کہ بتاؤ، پر اس نے کہا صبر کرو. جب معینہ وقت گزر گیا اور شیر کے پاس خوراک نہ پہنچی تو شیر نے اتنا شور مچایا کہ پورا جنگل اس کے غصے کی دھاڑ سے گونج رہا تھا اور جانور تھر تھر کانپ رہے تھے کہ اب نہ جانے کیا مصیبت آنے والی ہے. جب خرگوش نے دیکھا کہ شیر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو ہے تو وہ بھاگتا ہوا شیر کے پاس پہنچا. شیر تو ویسے ہی جلا بیٹھا تھا. خرگوش کو دیکھ کر دھاڑا اور شیر نے خرگوش کو خوب کھری کھری سنائی. خرگوش خاموشی سے کھڑا سنتا رہا. جب شیر اپنا غصہ نکال چکا تو خرگوش نے کہنا شروع کیا، بادشاہ سلامت، میں تو وقت پر آپ کے پاس پہنچ جاتا، پر کیا کروں، راستے میں ایک اور شیر مجھے مل گیا تھا. اس نے ہمارا راستہ روک لیا. میں اور میرا ایک ساتھی خرگوش تھا، اس نے اس خرگوش پر بھی حملہ کر دیا اور آپ کی بھی سخت توہین کی کہ میں کسی جنگل کے شیر کو نہیں مانتا. میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کے آپ کے پاس پہنچا ہوں. جب شیر نے یہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور خرگوش سے کہا کہ چلو مجھے اس شیر کے پاس لے کر چلو. خرگوش شیر کو ایک کنویں کے پاس لے کر آ گیا اور کہا جا بنا، اسی کنویں میں وہ شیر میرے دوست کو لے کر بھاگا تھا. جب شیر نے کنویں میں جھانکا تو پانی میں اس کو اپنا ہی عکس نظر آیا اور غصے میں اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی. خرگوش یہ دیکھ کر خوشی خوشی جنگل میں پہنچا اور سب کو شیر کو مارنے کی داستان سنائی. اس پوری کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ خداوند متعال نے جو عقل سلیم ہمیں عطا کی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. زندگی جو ایک نعمت ہے اس کو بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور ایک دوسری نصیحت یہ ملتی ہے کہ جنگل کے شیر کو مارنا تو بہت آسان ہے، جیسے کہ خرگوش نے ہی یہ کام کر لیا، مگر مزہ تو جب ہے کہ جب انسان اپنے اندر کے شیر یعنی اپنے نفس کی نفی کرے، اس کو مارے. یہی وہ نفس ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، اور اصلی شیر بھی وہی ہے جو اپنے نفس پر خود ہی قابو پا لے اور اپنے نفس کو خود پر حاوی نہ ہونے دے. اگلی نصیحت اور اگلی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.
سبسکرائب کیجیے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔